مصطفیٰ صاحب جیلس تو نہیں نواز شریف صاحب سے؟ نہیں دیکھیں اس میں یا آپ بھی جیلس بغض نواز شریف مطلع ہے بالکل وہی کرنے لگے آپ؟ دیکھیں اس بات میں بلال بھائی کی میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ وہ جو پیریڈ تھا اس پیریڈ میں نہ ہم اپوزیشن تھے نہ ہم حکومت تھے، ہم صرف پاکستانی تھے اور اپنی سیکیورٹی فورسز کی پشت پہ کھڑے ہوئے تھے. اور پورے پاکستان میں آج جو ایک خوشگوار کیفیت ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ جو رول پاکستان کی آرمڈ فورسز کو، ہماری ایئر فورس کو، نیول فورسز کو دکھانا چاہیے تھا، انہوں نے وہ دکھایا. ٹھیک ہے. اور انہوں نے انڈین ایگریشن کو ایک بھرپور طریقے سے جواب دیا. لیکن حملہ کرنے وہ آئے اور اپنے جہاز گرا کے واپس چلے گئے. آج ڈسکشن کیا ہے؟ آج ہماری ڈسکشن فار امپروومنٹ آف دی پولیٹیکل سوسائٹی. لیکن اس کے اندر ہم نے یہ بھی سوچنا ہے کہ کیا ایسی چیزیں تھیں جو ہم بہتر کر سکتے تھے ہمارے رسپانس کے اندر. شہباز شریف صاحب اور کیا بہتر کرتے ہیں؟ چلو لیٹس پٹ اٹ دس وے. یا نواز شریف صاحب کیا کرتے ہیں؟ میں غیر ضروری کرٹیسزم نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ سارا کا سارا رول پولیٹیکل گورنمنٹ کا تھا تو ایسا نہیں ہے. جو دنیا کو بھی پتا ہے کہ پاکستان کے اندر اگر ہم نے فیصلہ کروانا ہے، کسی سے بات کرنی ہے، تو who's the right person to talk to in Pakistan and that is the army chief. تو یہ اگر بہت زیادہ میرا خیال ہے اس میں ان کے پرائم منسٹر کو اعتراض بھی نہیں ہے، بلا وجہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس پہ. یہ کوئی مسئلہ نہیں کامران صاحب، گزارش یہ ہے کہ میں آپ سے پھر سے کہہ رہا ہوں جتنا کریڈٹ آرمی چیف کو پرائم منسٹر صاحب نے پچھلے دنوں میں دیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور وہ کریڈٹ ہے. بالکل بالکل جی بنتا ہے. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اگر یہ نہیں آپ کو ہضم ہو رہا کہ پی ایم ایل این کی ایک حکومت نے یہ کردار ادا کیا ہے تو جنگ جیتے آپ لوگ. دیکھیے ایک ٹیم نے کام کیا، پرائم منسٹر صاحب، آرمی چیف اور آپ کی پوری کیبنٹ کے ممبران ریلیونٹ، آپ کی آرم فورسز ساری، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی، سب نے بطور ٹیم کام کیا. ڈپلومیٹک سطح پر، ملٹری ڈیسیجن میکنگ میں، انفارمیشن وار میں آپ نے یہ بطور ٹیم جلد کام کیا. آپ مجھے ایک مس اسٹیپ بتا دیں پولیٹیکل یا ملٹری سائڈ سے ان پچھلے 3 ہفتوں میں، آپ ایک نہیں کاؤنٹ کر سکتے. آپ بھارت کی طرف سے 100 کر سکتے ہیں ڈپلومیٹک سطح پہ. تو دیکھیے آل وی آر سیئنگ از کہ بطور ٹیم جس میں پرائم منسٹر صاحب اور آرمی چیف اور دیگر اور ممبران کا حصہ تھا، ان سب کو کریڈٹ بنتا ہے. سر سچویشن اب یہ ہوگی کہ ہم جنگ جیت چکے اور عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی اور بہت سے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں. میں آپ کو کوٹ کر دیتا ہوں آج انہوں نے کہا ہے کہ یہ اتحاد کا وقت ہے، پارٹی اور افواج میں اتحاد ہونا چاہیے. ہم چاہتے ہیں ملک اتحاد کی طرف جائے، حکومت کے ساتھ مذاکرات کے دروازے نہیں کھولے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کبھی بند نہیں کیے. مودی کو شکست ہوئی ہے، وہ ضرور شرارت کرے گا، ہمیں متحد ہو کر دشمن کا مقابلہ کرنا ہے. ہوش کے ناخون لیں، میں تیار ہوں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے. تحریک انصاف 2/3 کی اکثریت پارٹی کو باہر رکھ کر ملک کا نقصان ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب جیتنے کے بعد جو پہلا امپیکٹ ہونا چاہیے کہ جی اتحاد ہو اسٹیبلشمنٹ کا اور تحریک انصاف کا. اس کا مطلب یہ کہ عمران خان باہر. آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے؟ دیکھیں میں اس چیز سے تو اور دوسرا سر سوال صاحب کہ کیا یہ افورڈ کر سکیں گے اسٹیبلشمنٹ کا اور تحریک انصاف کا اتحاد ہونا ایون ایٹ دا لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری؟ دیکھیں میں اس چیز کی حد تک تو اتفاق کرتا ہوں کہ پچھلے 4 سالوں میں اس سارے سیاسی عدم استحکام اور بے یقینی کی جو اصل کاسٹ ہے وہ پاکستان کی عوام نے ادا کی. ورلڈ بینک کی آپ فگر اٹھا کر دیکھیں، 46% پاکستانی اس وقت سطح غربت سے نیچے جا چکا ہے اور ان 46% پاکستانی جو تقریباً آدھا پاکستان بنتا ہے، 2 کروڑ لوگ صرف پچھلے 2 سالوں میں شامل ہوئے. تحریک انصاف کے اتحاد سے کیا فائدہ ہوگا؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں. تو ان دا انٹرسٹ آف دا کنٹری اینڈ آف دا پیپل ہمیں اس سیاسی عدم استحکام کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، بے یقینی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اور ایک ہیلنگ کی بھی ضرورت ہے. آج جو پازیٹیو سینٹیمنٹ ہے ہمارے ملک میں ہماری فورسز کے متعلق، اس پازیٹیو سینٹیمنٹ کو ہمیں یہیں پر روکنا نہیں چاہیے، آگے بڑھانا چاہیے کہ ملک کے اندر ایک کنسنسس ہو اور اس کنسنسس کو لے کے ہم آگے بڑھیں تاکہ ہم اس آدھے پاکستان کی زندگی بہتر کر سکیں. لیکن یہ افورڈ اور نہیں کر سکتے. دوسری بات دیکھیں، جہاں تک عمران خان صاحب کی یہ پوزیشن ہے کہ میں نے کسی سیاسی جماعت سے بات نہیں کرنی، ابھی آپ نے پڑھ جی وہی کہہ رہے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ سے میں نے بات کرنی ہے، تو ان کو یہ ایونچولی ریئلائز کرنا پڑے گا کہ سیاستدانوں کو راستہ نکالنا پڑے. نہیں لیکن جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب صرف اپنی کرسی دے سکتے تو ان کے پاس پاور نہیں ہے، ان سے مذاکرات کیوں کیے جائیں؟ دیکھیں ایسی بات نہیں ہے، اور جماعتیں ہیں، آپ جو جماعتیں حکومت کے اندر ہیں سر یہ حکومت ہو سکتا ہے یا جو حکومت سے پاورفل اسے ہو سکتا ہے نا مصطفیٰ بھائی. دیکھیں پولیٹیشینز ماضی میں اس سے پہلے اکٹھے ہوئے نا، انہوں نے ایک منیمم کامن ایجنڈا تیار کیا 2006 کے آپ کہہ اندر. رہے ہیں شہید تحریک بیوی انصاف کو ان سے بات کرنی چاہیے. ہمیں تمام سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کر ایک منیمم کامن ایجنڈا، اس کامن ایجنڈا کے اوپر ہمیں بات کرنی چاہیے کہ اس ملک کے اندر پاکستان کے لوگوں کی کیا حیثیت ہے. ان کے ووٹ، ان کا کیے گئے فیصلے کو ہم نے ردی کی ٹوکری میں نہیں پھینکنا، وہ ہمارے لیے سب سے مقدم فیصلہ ہوگا. یہ کچھ کامن چیزیں ہم میں سر ایک بریک لوں گا، لیکن جہاں تک پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، نہ آپ نے عمران خان صاحب کی گفتگو میں آنا، نہ لچھے دار گفتگو میں آنا مصطفیٰ بھائی کی. جس دن عمران خان باہر آ گیا
چاہے وہ اتحاد کے نام پہ آیا یا ویسے ادروائز آیا. شہباز شریف صاحب کی حکومت ختم, خلاص. میں بتا رہا ہوں آپ کو, میں ایک ریئلسٹک ویو دے رہا ہوں. مطلب اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ مجھے شہباز شریف صاحب بہت پسند ہے یا بالکل پسند نہیں ہے. میرے بھائیو, ان کے چکروں میں نہیں آنا. جنگ کی جیت کو مٹیریلائز کرو. میں نون لیگ والوں کو کہہ رہا ہوں, یہ لچھے دار گفتگو میں نہیں آپ نے آنا. کرتے کیا ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں ہم. بریک کے بعد جاننے کی کوشش کریں گے. نہ آپ نے بھٹی صاحب کو پتہ ہی ہے کہاں سے بولتے ہیں, مصطفیٰ صاحب کو پتہ ہی ہے وہ کہاں سے بول رہے ہیں. آپ نے ان کے چکروں میں نہیں آنا. میں بریک لے رہا ہوں, پکا کرنے جا رہا ہوں.